اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی تھی اس بات کی کہ اہل کتاب جو اپنے دین سے پھر گئے ہیں، اپنے وعدوں سے پھر گئے ہیں، اور جو ان کو ان کے نبیوں کے ذریعے سے تعلیمات پہنچی تھیں ان تعلیمات کو انہوں نے فراموش کر دیا اور منمانے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور صرف اسی حد تک معاملہ نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ان کی فکر، ان کی سوچ یہ ہے، ان کی تدبیریں اس سلسلے میں ہے کہ کسی طرح سے تم لوگوں کو بھی اے مسلمانوں تمہارے دین سے پھیر لے جائے اور تم بھی پھر انہی کے جیسے ہو جاؤ، یا تو تم بھی اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالو، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے اپنی خواہشات پر عمل کرنے لگو، اور ٹھیک ان کی طرح سے جیسے وہ ہیں کہ انہوں نے بے دینی کی راہ اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیا تھا اپنے نبیوں کے واسطے سے یا عہد الست میں، ان تمام چیزوں کو درکنار کر کے انہوں نے اپنے طور پر زندگی گزارنا شروع کی، اسی طرح سے تم بھی کرنے لگو۔ تو خبردار کہ ان سے بچ کے رہنا، ان کی تدبیروں سے بھی بچ کے رہنا، ان کی چال بازیوں سے بچے رہنا، اور پورے طور پر تم اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور ہر طرح کی خیر ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جہاں تمہیں پلٹ کر جانا ہے اور جہاں تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اور جس دنیا میں تم ابھی رہ رہے ہو اس دنیا کے اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے اسی صورت میں اترتے ہیں، آتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ وابستہ رہتا ہے، اپنی تمام چیزوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد کے اور خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تم کو حاصل رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خیر کے فیصلے ہوتے رہیں، تو تم محتاط طریقے پر زندگی گزارنا، ان سے ہوشیار رہنا، ان کی چال میں نہ پھنسنا، اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شیرازے کو بھی منتشر ہونے سے بچائے رکھنا، اپنے شیرازے کو بھی منتشر نہ ہونے دینا، مجتمع ہو کر رہنا، مل جل کر رہنا۔ اور اس کے دو اصول اللہ تعالیٰ نے دیے کہ ان دو اصولوں پر اگر تم کاربند رہو گے تو تم مجتمع بن کر رہو گے، یعنی لگے بندے ہو کر رہو گے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا رابطہ ہوگا، ایک دوسرے کے دلوں میں تمہاری محبت ہوگی، اور یہی وہ کامیاب زندگی کے اصول ہیں جو تم کو دیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اور ابھی آیات جو پڑھی گئی ان میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا کہ جو واقعی اصول تھے رہنما قسم کے وہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، مردوں کو بھی خطاب ہے، عورتوں کو بھی خطاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظاہری اعتبار سے یہ چونکہ مردوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تو صرف ان سے بات کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، چونکہ مردوں کے تابع عورتیں ہیں، لہٰذا مردوں کے حوالے سے عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی زبردست اس کی پکڑ ہے، اور کتنی اس کی اعلیٰ شان ہے، اس اعتبار سے اس سے ڈرو۔ یہ نہیں کہ وہ تو انسان فطری طور پر بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، اور اسی طرح سے جو اس سے زیادہ طاقت والا ہوتا ہے اس سے وہ ڈرتا ہے، جو چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے اس سے وہ ڈرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ڈرنے کا مطلب اس اعتبار سے نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ایک بڑی ذات والا ہے لہٰذا اس سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم کو پکڑ لے، بلکہ اس اعتبار سے ڈر کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرے گا، ہم سے اس کی باز پرس کرے گا، اور پھر اس کی سزا ہمیں دے گا، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ لفظ یہاں پر اتقوا ہے، اتقوا کے حقیقی معنی اگر آپ لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بچنا، یعنی ان تمام چیزوں سے بچو
جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خطرہ ہے۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا اگر اس کا ارتکاب انسان کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ یغار وغیرۃ اللہ تعالیٰ ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غیرت دار ہے، اور اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روک دیا، ان کو منع کر دیا ہے، ان چیزوں کا وہ ارتکاب کرے، ان چیزوں کو وہ انجام دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ممنوع قرار دی گئی ہیں ہم ان کا ارتکاب کریں، تو پھر ایسی صورت میں کہ جب ہم اس کا ارتکاب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت کو کوئی للکاریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بڑھے گا، اور ایسی صورت میں اس کی پکڑ ہوگی اور سخت سزا ہوگی۔ اس اعتبار سے اتقو کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن میں خطرہ ہے تمہارے لیے، دنیا میں بھلے خطرہ نہ ہو لیکن آخرت میں بہرحال خطرہ ہے۔ اب یہاں پر انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی طریقہ انسان اختیار کرے اس کا کوئی بظاہر نقصان اور نفع ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کفر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ کھانے پینے سے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے محروم ہو، دنیا کی جو چیزیں نعمت کے طور پر انسان کو دی گئی یا پیدا کی گئی ان چیزوں سے محروم تو ہے نہیں۔ وہ کفر کر رہا ہے، وہ بتوں کے آگے چڑھا رہا ہے، بتوں کے آگے اپنی مرادیں مانگ رہا ہے، یا اور جو بھی طریقہ عبادت کا اس نے اختیار کیا ان طریقوں پر عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نہ کھانا بند کیا، نہ اس کا پانی بند کیا، نہ اس کے لیے آکسیجن بند کی، نہ اس زمین پر اس کو چلنے سے روکا، نہ آسمان کی روشنی سے اس کو محروم کیا، کسی بھی چیز سے اس کو محروم نہیں کیا۔ اور ایک اس کے مقابلے پر مسلمان شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے دیا گیا ہو، کہ اس کو ایک وقت کا کھانا دیا گیا تھا اس کو بورے بھر کر دے دیا گیا ہو کہ تم ہماری اطاعت کرو لہٰذا تم کو بہت زیادہ دیا جا رہا ہے انعام کے طور پر۔ جتنی ضرورت ہے اسی اعتبار سے مسلمان کو بھی دیا جا رہا ہے، اور جتنی ضرورت ہے کافر کو اسی اعتبار سے اس کو بھی دیا جا رہا ہے۔ تو کفر کا نقصان یا ایمان کا فائدہ بظاہر کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے شرک و بدعت وغیرہ ہے، یا انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی بھی موقع پر کر رہا ہے تو اس نافرمانی کا نقصان کچھ نہیں نظر آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سزا دی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہماری پکڑ کر دی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہم سے باز پرس کی ہو، یا اس کے مقابلے پر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تو اس کو دنیا میں انعامات سے نواز دیا گیا ہو کہ تم آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہے لہٰذا آپ کے لیے انعامات ہیں۔ تو کہیں اس طرح کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز مادی دنیا میں ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، یا اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہے وہاں پر اس کے اثرات نظر آئیں گے، کفر کی مضرتیں، کفر کا نقصان وہاں نظر آئے گا، ایمان کا فائدہ وہاں نظر آئے گا، سچ بولنے کا فائدہ وہاں نظر آئے گا، جھوٹ بولنے کا نقصان وہاں نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے ہم کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمام چیزوں کا معاملہ طے کیا ہے، نفع اور نقصان وہیں ہم کو نظر آئے گا، اس دنیا کی زندگی میں ہم کو کسی چیز کا نقصان یا کسی چیز کا فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ لہذا اتقوا اللہ حق تقاتی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ہماری تمام چیزوں کا مالک، ہماری تمام چیزوں پر اس کو اختیار، ہماری زندگی پر اس کو اختیار، ہماری خواہشات پر اس کو اختیار، ہماری موت پر اس کو اختیار، ہمارے تمام اعمال پر اس کو اختیار، اور اسی طرح سے آخرت میں فیصلے پر اس کو اختیار ہے کہ جو ہمارے لیے عدل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے میں کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، وہ اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہو، اس حال میں تمہیں موت آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت اور زندگی انسان کے اختیار کی چیز تو ہے نہیں کہ ہم اپنی فرما برداری کرتے ہوئے مریں، ہم اپنی موت اپنے طور پر جب چاہے ہم مر جائیں، جب چاہے ہم زندہ رہیں جب تک چاہیں، تو یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کو یہ نہیں معلوم کہ کس وقت اس کی موت آئے گی، کوئی انسان نہیں جانتا۔ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موٹی موٹی چیز تھی بتا دی، محرم کی 10 تاریخ ہوئی، سن کون سا ہوگا یہ تو آپ نے نہیں بتایا، ابھی 1443 چل رہا ہے، 44 ہوگا، 45 ہوگا، 46 ہوگا، 47 ہوگا، یا 1400 پار کر جائے گا، 1500 کے بعد کوئی ہے
سن نہیں بتایا. پھر 10 جمعے کا دن ہے. اب جمعے کی کون سی گھڑی ہے؟ پہلی گھڑی ہے کہ دوسری گھڑی ہے، تیسری گھڑی ہے؟ کون سی گھڑی ہے؟ کون سا پہر ہے؟ کس وقت میں؟ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، کس حال میں، کس طرح سے؟ تو یہ ایک بالکل صحیح اور متعین طریقے پر جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لہٰذا ان اللہ عنده المثواب وینزل الغیث، بارش کب ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. محکمہ موسمیات ٹھیک ہے اپنے اپنی وہ کرتے ہیں پیشن گوئیاں کہ بارش کا امکان ہے، بارش ہو سکتی ہے یا بارش ہوگی، وہ اپنی جگہ پر. کیا یہ ضروری ہے کہ انہوں نے اگر پیشن گوئی کی ہے بارش کی تو بارش ہو ہی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی چیز، تو وہ چاہے گا تو بارش ہوگی، نہیں چاہے گا نہیں ہوگی. اور بیشتر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے بارش کی پیشن گوئی کی اور بارش نہیں ہوئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لہٰذا بارش کب ہوگی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان اللہ عنده المثواب وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. رحم مادر میں کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے، ناقص ہے، مکمل ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اور اسی طرح سے عیبدار ہے کہ بغیر عیب کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح کا جنین ہے، کس طرح کا بچہ ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اسی طرح سے کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل یا اگلے لمحے میں اس کی کمائی کیا ہے. دنیاوی اعتبار سے وہ دکان کھولے گا، کاروبار کرے گا، اس کو نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا، اس کے پاس کوئی خریدار آئے گا کہ نہیں آئے گا، کوئی نہیں جانتا. اور روحانی اعتبار سے وہ نیکی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، کرے گا تو کتنی نیکی کرے گا، خوب کرے گا یا تھوڑی بہت نیکی کر کے اکتفا کر لے گا اسی پر. کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں یا آنے والے وقت میں وہ کیا نیکی کرے گا، کیا کمائی کرے گا، دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے اس کی کمائی کیا ہوگی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. اور کسی بھی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ کس سرزمین پر اس کی موت آئے گی، زمین کے کس حصے پر اس کی موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا. ہم نہیں جانتے کہ ہم یہاں پر مریں گے کہ اپنے گھر پر مریں گے، ہم راستے میں کہیں مریں گے یا اسپتال میں مریں گے، ہمیں نہیں معلوم. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور کن حالات میں موت آئے گی، حالات کیسے ہوں گے. انسان بیمار ہو کے مرے گا، کسی حادثے کا شکار ہو کر مرے گا، کسی کے ہاتھوں مارا جائے گا، کس طور پر مرے گا، کوئی نہیں جانتا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے. لہٰذا جب تم کو یہ نہیں معلوم کہ کس حال میں یا کس لمحے میں تمہاری موت آئے گی، لہٰذا اطاعت اور فرمانبرداری ہر لمحے ہوتی رہنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جس لمحے میں ہم اگلے لمحے میں ہم نافرمانی کرنا چاہتے ہو وہی لمحہ ہماری موت کا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر ہم نے نافرمانی کی تو رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں کہ نافرمانی کی حالت میں تم دنیا سے گئے. اور یہ نبی کا فرمان ہے کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، ہر انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. نبی نے ایک دوسرے انداز سے بھی فرمایا کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، اور کما قال، جس طرح سے تم زندگی گزار رہے ہو اسی طرح پر تم دنیا سے جاؤ گے، اور جس طور پر تم دنیا سے جاؤ گے اسی حال میں تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو نبی کا یہ فرمان کہ ہر انسان اپنے جس طریقے پر گیا ہے اسی طریقے پر اٹھایا جائے گا. اگر اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہوا گیا، ایک مسلمان کی حیثیت سے گیا تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اور اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. اور اگر کفر اور نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے تو اسی حال میں دنیا سے اٹھایا جائے گا. لہذا لا تموتن، قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا. لہذا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعار ہو. مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اسی سے مسلمان کیا گیا ہے. مسلمان کا مطلب مکمل طور پر تابع فرمان، مکمل طور پر حکم کی پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا، نافرمانی نہ کرنے والا. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہر طریقے پر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں. عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، حقوق کی ادائیگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، ذاتی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اجتماعی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار. یعنی کوئی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ ہوں. لہٰذا اس انداز سے زندگی گزارنے والا حقیقت مسلمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. اور یوں گاہے بگاہے کسی نے اطاعت اور فرما برداری کر لی تو مومن یعنی ایمان والا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ بس کسی وقت اس نے بات مان لی تو مان لی، نہیں تو وہ
نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت تمہاری طرف سے اطاعت اور فرمانبرداری، جو تم نے عہد بھی کیا ہے، عہد الست میں بھی تم نے یہی بات کی کہ ہم آپ کو مانیں گے، اور ایمان لا کر در پردہ تم نے اطاعت اور فرمانبرداری کا ہم سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، لہٰذا اپنے عہد کو پورا کرو۔ وانتم مسلمون، تم حالت اسلام میں ہو، تم فرمانبرداری کی حالت میں ہو، اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہ پہلا اصول دیا گیا انسان کو، یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے رہنے کا اور شرادہ بندی کے ساتھ رہنے کا۔ یہی وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر تمام انسانوں کو متحد کیا جا سکتا ہے۔ کسی نظریے پر متحد نہیں کیا جا سکتا، کسی قانون پر متحد نہیں کیا جا سکتا، کسی کی خواہش کا تابع دار سب کو نہیں بنایا جا سکتا، یا دنیاوی اعتبار سے جو لوگ اپنے قوانین بناتے ہیں ان پر جبر کے علاوہ کسی ذریعے سے اس کو متحد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمام انسان متفق ہو جاتے ہیں، لہٰذا اتفاق کا اور اتحاد کا یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم تمام مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو کیا ہے، کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کہیں کوئی رسی اللہ تعالیٰ کی نہیں دیکھی جو آسمان سے لٹک رہی ہو اور جس کو پکڑ لیا جائے، مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے۔ تو حبل کا جو مطلب ہے مرفوع طریقے پر بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، حبل اللہ ہوا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی یہ قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اس سے سب وابستہ ہو جائیں، اس سے اپنے آپ کو سب جوڑ لیں، اس کے احکامات پر عمل پیدا ہو جائے، اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھے، اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھے۔ جن چیزوں کا اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان پر ایمان لانا اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہر انسان تیار ہو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جو دھوکا ہے ان سے انسان پوری طرح سے رک جائے، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہی کامیابی کے ساتھ دنیا میں رہے گا اور کامیابی کے ساتھ آخرت میں بھی یعنی کامیاب پہنچے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھاما، نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور بڑی اچھی یہ تشبیہ ہے حبل اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ انسان جب بلندی کی طرف چلتا ہے اور خطرے کی بات ہوتی ہے تو عموماً رسی ہی کو پکڑتا ہے ایک سہارے کے لیے، اور جو مضبوط قسم کی رسی ہوتی ہے جب اس کو پکڑ لیتا تو بغیر کسی خطرے کے پھر آسانی کے ساتھ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کو بلندی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے تمام انسانوں کو بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا، پھر سب کو پستی میں رکھ دیا۔ اب اس پستی سے نکلنا یہ ہے انسان کی لیے کمال کی بات کہ اس پستی سے نکل کر اپنے آپ کو بلند کر لے۔ اب بلندی پر پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ کسی رسی کی، کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ پستی میں پڑے ہوئے ہیں، گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، اس گڑھے سے نکل کر ہم کو اوپر آنا ہے، کیسے آ سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی سہارا تو چاہیے، تو وہ سہارا ایک رسی ہی بن سکتی ہے کہ اس رسی کو پکڑ کر ہم آسانی کے ساتھ پستی سے بلندی کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف آ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سب کے سب چونکہ پستی میں ہو، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کے ذریعے سے تم بلندی کی طرف آ سکتے ہو، ہمارے قریب آ سکتے ہو۔ لہذا اگر ہمارے قریب آنا چاہتے ہو تو اعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ولا تفرقوا، اور دیکھو اس میں آپس میں اختلاف نہ کرنا، آپس میں تفرقہ مت پیدا کرنا کہ ایسا کرنا ویسا کرنا اور اس طرح سے پکڑنا اور اس طرح سے پکڑنا۔ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے تم کو حکم دیا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ہماری عقل نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم اپنی عقل نہیں لگائیں گے کہ یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، اس کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے بہتر ہے، کیونکہ ہماری عقل دین کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ جو حکیم ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری بھلائی کس میں، رسول جو اس کی بات کو ہم تک پہنچانے والے وہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کی بھلائی کس میں، ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا ہم اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کریں گے، جو فیصلہ ہمارے آپ کے لیے کر دیا گیا اس پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ اور یہی ایک مسلمان کی شان ہے، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے 98 پارے میں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اہل ایمان کا شعار تو یہ ہونا چاہیے، ان کی طرف سے یہ گویا اپیل ہونی چاہیے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ان کی طرف سے بس یہی ایک بات ہونی چاہیے ان یقولوا،
کہ وہ یہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. ابھی بات پہنچی بھی نہیں، کانوں نے ہمارے سنا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فیصلہ کر رہا ہے، نبی ہمارے لیے کیا فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن جب نبی پکار رہا ہے یا اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے کہ آؤ ہم تمہارے لیے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھلائی اس کے اندر مضمر ہے، ہماری کامیابی اس میں مضمر ہے. تو پہلے ہی ہم سمعنا واطعنا کہہ دیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر سمعنا واطعنا کہنے والے ہیں، وہی کامیاب. یہود نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن نافرمانی کی ہے، ہم نہیں مانیں گے. تو مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا. اور اسی بات پر حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے کہ ہم نے بیعت کی تھی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ فی العسر والیسر. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس بات پر کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے. یہود کی طرح نہیں کریں گے، اہل کتاب کی طرح نہیں کریں گے کہ سن تو لیا، جی چاہے گا تو مانیں گے، جی چاہے گا نہیں مانیں گے، ہماری خواہش کے مطابق ہوگا تو ہم عمل کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. نہیں، ہم نے بس اس بات پر کہ سنیں گے اور مانیں گے، آسانی میں بھی اور دشواری میں بھی، پسند ہونے کی صورت میں بھی اور ناپسند ہونے کی صورت میں بھی. یعنی بظاہر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم آ رہا ہے جو ہمارے نفس پر شاق گزر رہا ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا دشوار محسوس ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی مانیں گے. اور جس چیز کی طرف ہماری طبیعت راغب ہو رہی، ہاں یہ تو واقعی اس پر تو عمل کرنا چاہیے، ہم اس پر بھی عمل کریں گے. تو اس طور پر انہوں نے اپنی پوری زندگی کے لیے بیعت کر لی تھی کہ بس ہمیشہ سنیں گے اور مانیں گے، چاہے ہمارے لیے آسانی ہو اس میں یا دشواری ہو، ہمارا مزاج اس کو قبول کر رہا ہو یا نہ قبول کر رہا ہو، ہمارے اعتبار سے اس کو مانیں گے. لہذا لا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو، آپس میں انتشار مت پیدا کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور ذرا یاد تو کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت بے بہا تم پر کتنی زبردست ہے. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا کر دی، ورنہ تم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اس آیت کا خاص شان نزول ہے. ایک موقع پر اوس اور خزرج ایمان لانے کے بعد ہجرت سے تقریباً 6 سال پہلے ہی بہت سارے وہاں کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. ان میں 2 قبیلے خاص طور سے مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج تھے. یہ دونوں صدیوں سے لوٹے چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. ذرا سی بات پر، معمولی سی بات پر جنگ ہو رہی، 40 سال 50 سال پورے گھر صاف ہو جا رہے ہیں، لیکن جنگ کا کوئی خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. اسلام آیا، دونوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. ایک موقع پر یہ دونوں قبیلے کے افراد جمع تھے کچھ، اور آپس میں ایک دوسرے سے کچھ گفتگو چل رہی تھی. اچانک ایک یہودی نے ان کو باپ دادا کے تذکرے یاد دلا دی کہ فلاں نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا، فلاں نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا، اور فلاں تمہارا خاندان کا مارا گیا کیا تھا، فلاں تمہارے خاندان. اس طرح سے اس نے کچھ واقعات پچھلے یاد دلا دی. بس دونوں کے اندر ٹھن گئی، دونوں قبیلوں کے افراد. وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے، وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر بس قریب تھا کہ تلواریں اٹھا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی. آپ بھاگے جائیں اور آپ نے کہا یہ کیا غضب کر رہے ہو، کیا تم کو اسلام نے جوڑ نہیں دیا، کیا تم کو اسلام نے ملا نہیں دیا، اور یہ تم کیا کر رہے ہو، ہمارے رہتے ہوئے اس طرح سے ہو رہا ہے. تو دونوں نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور پھر دونوں آپس میں گلے ملے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا یاد تو کرو اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے تم پر کہ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کی عظیم نعمت یہ ہے کہ تم اب آپس میں بھائی ہو گئے، تم ایک دوسرے کے اپنے بن گئے. یہ خون کا رشتہ نہیں ہے، یہاں پر اسلام کا رشتہ ہے. یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، اور دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی نسبی رشتہ، خون کا رشتہ، رضاعت کا رشتہ، کوئی رشتہ نہیں. لیکن اسلام نے دونوں کو ایسا قریب کر دیا کہ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے مسافر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ محسوس کریں، ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ محسوس کریں. اسلام اس طرح کا مزاج ان کا بنا دیا. اور یہ دونوں اس طرح سے آپس میں متحد ہوئے کہ جب مکہ مکرمہ سے لوگ یعنی مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو دونوں نے دل کھول کر ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور کس طرح سے سہارا دیا ہے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. اس طرح سے انہوں نے اثار اور قربانی کی کہ جس کا گھر تھا اس نے اپنا آدھا گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کی دولت تھی آدھی دولت اپنے مہاجر بھائی کو دے دی، باغات تھے، کھیت تھے، آدھا کر دیا، بھئی آدھا ہمارا آدھا تمہارا.
یہ کون کر سکتا ہے؟ سگا بھائی نہیں کر سکتا اس طرح سے. وہاں تو یہ غیر تھے ایک اعتبار سے کہ کوئی رشتہ نہیں، باپ کا اور ماں کا کسی طرح سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن اس طرح سے سالوں قربانی. یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو وہ یہ کہہ رہا تھا اپنے مہاجر بھائی سے کہ تم دونوں کو دیکھ لو، جو تم کو مناسب معلوم ہو اپنے لیے تم اس کے بارے میں اشارہ کر، تو ہم اس کو طلاق دے دیں، اس کی عدت پوری ہے تو مجھ سے نکاح کر لو. اتنی بڑی قربانی کون دے سکتا ہے؟ یہ صحابہ کرام ہی کا مزاج تھا کہ اسلام نے ان کو اس طرح سے بدل دیا تھا، ان کے اندر ایسا زبردست انقلاب آیا تھا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اسی کو قرآن نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، بھائی بلکہ بھائی سے بھی زیادہ ہو گئے. بھائی بھی اتنی قربانی نہیں دے سکتا جتنی قربانی اوس و خزرج کے لوگ دے رہے تھے مہاجرین کے لیے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور ذرا یاد تو کرو کہ تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہنچے ہوئے تھے. اپنی بربادی کی داستانیں خود تمہارے اپنے ہاتھوں لائی ہوئی تھی، اور تم اپنے آپ کو تباہ کرنے پر گویا بالکل آمادہ ہو چکے تھے، اپنا نام و نشان مٹا دینے پر آمادہ ہو چکے تھے. اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے بالکل تم آگ کے دہانے پر کھڑے تھے، اور شاید تمہارا اگلا قدم اگر تم اٹھا دیتے تو جہنم میں چلے جاتے، آگ میں تم گر جاتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ اس نے تم کو اس آگ سے بچا لیا، اس آگ میں گرنے سے، جہنم کی آگ میں گرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ. دیکھو تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے تمہارے سامنے اپنی آیات، اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تاکہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ، تاکہ تم ہدایت والے راستے پر آ جاؤ، اس راستے پر آ جاؤ کہ جس پر چلنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا. اس راستے پر چلنے والی جماعت ہو، افراد ہو، کوئی فرد ہو، کسی بھی زمانے کا، کسی بھی قوم و نسل کا، کسی بھی ملک و ملت کا انسان ہو، اور کسی بھی نبی پر ایمان لانے والا ہو، اگر اس راستے پر چلا ہے تو بہرحال وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط راستے پر نہیں ڈال سکتی. یہ تمہارے سامنے سیدھا راستہ جو اسلام کی راہ سے تم کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ تم آسانی کے ساتھ اپنی منزل مراد کو پہنچ سکو. اور جس دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی آخرت جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کسی قسم کی تمہارے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہ ہو، ناکامی کی بات نہ ہو. کیونکہ اس دنیا کی ناکامی کوئی بڑی ناکامی نہیں ہے. اس دنیا میں اگر ناکامی ہوگی تو پھر ایسا خسارہ ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور یہاں کی ناکامی تو عارضی ہے. 4 دن جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ٹھیک ہے ناکامی، اس کے بعد مر کے معاملہ ہی ختم. نہ ناکامی نہ کامیابی کچھ نہیں. اب اصل کامیابی یا ناکامی کا دور شروع ہوگا. لہذا ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 چیزوں کا حکم دیا. ایک تو یہ کہ اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ نے رشتے کو مضبوط کرنے کا جو اصول دیا وہ یہ کہ ڈر کر رہو. اللہ تعالیٰ بڑی پکڑ والا اور بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اس نے جو تم کو دیا ہے، تم سے کیا مانگا ہے؟ صرف اطاعت مانگی اور کچھ نہیں مانگا. کوئی دولت نہیں مانگی تم سے، سونا چاندی نہیں مانگا. صرف اتنی بات مانگی کہ ہماری بات مان لو، ہماری اطاعت کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ کون سی بڑی بات ہے جو ہم نہ کر سکیں؟ اور دوسری چیز معاشرتی زندگی کے اعتبار سے کہ آپس میں مل جل کے رہو، ایک دوسرے کے ہمدرد بن کے رہو، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے مودت ہونی چاہیے. بلکہ نبی نے اس کی بڑی اچھی مثال پیش کی ہے، بہت اچھی، یعنی کہ دلوں کے اندر اتر جانے والی چیز. آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال. تمام اہل ایمان کی مثال تو ایک جسم کے مانند ہے. محبت کے اعتبار سے، رواداری کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے اعتبار سے ایک جسم کے مانند ہے. کہ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پیر کی چھنگلیاں میں اگر کانٹا بھوکا ہے تو سر تک اس کا، دماغ تک اس کا اثر پہنچتا ہے. پورا جسم اس کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر بخار اس کی وجہ سے آیا تو ایسا نہیں کہ چھنگلیاں میں صرف بخار ہے، باقی جسم ہمارا صحت مند ہے. اگر چھنگلیاں میں درد ہو رہا تو باقی جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہو، کسی طرح کا کوئی احساس نہیں. اگر اس درد کی وجہ سے، اس بخار کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے تو ایسا نہیں کہ سارا جسم کہ بھائی تکلیف تمہارے اندر، تم جھیلو، ہم کو کوئی بلا وجہ ہماری نیند خراب کر ہم چلے سو لیں. نہ آنکھیں کہتی ہیں، نہ دماغ کہتا ہے، نہ ہاتھ پیر کہتے ہیں. سب اس کی تکلیف میں جاگتے رہتے ہیں. جیسے وہ جاگ رہا ہے، چنگلیاں جاگی، جیسے پورا جسم جاگتا ہے. تو یہی مثال ہے تمام مسلمانوں کی کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک، ایک دوسرے کے روادار، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی. یہ مسلمانوں کا مزاج، یہ مسلمانوں کا شعار ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ مسلمان ترقی کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر کامیابی آ سکتی ہے. اور دوسروں سے بھی، یعنی جو ہماری دشمن طاقتیں ہمارے لیے، ان تمام طاقتوں سے بھی ہم
اسی ذریعے سے محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بہرحال یہ اصول اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی